آج میں نے سوچا کہ ہم عراقی کی ایک ایسی غزل پڑھ لیں جس میں نعتیہ رنگ بھی ہے اور حمدیہ رو بھی ہے۔ اس غزل کا یا اس طرح کی غزلوں کا ایک بہت ہی بڑا فائدہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر تعلق کی جو ذرا بلند تر سطحیں ہیں اور جذبہ تعلق کے جو زیادہ بامعنی دائرے ہیں ان کے ساتھ مناسبت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب ہمارا دائرہ تعلق بہت سمٹ چکا ہے اور سمٹتے سمٹتے اپنی ذات تک آتا جا رہا ہے۔ اب اس کے سکڑنے کا رخ یہ ہے کہ ہم صرف ایک تعلق میں سچے اور سنجیدہ رہ جائیں گے، اور وہ تعلق ہے جو خود ہمیں اپنے آپ سے ہے، اور پھر اس پہ مزید ستم یہ ہے کہ ہمارا اپنا آپ بھی مسلسل سمٹنے کے عمل سے گزر رہا ہے، یعنی ہم ایک روحانی وجود سے سمٹ چکے نیچے اتر گئے، ہم ایک اخلاقی وجود کے پھیلاؤ سے بھی رفتہ رفتہ جو ہیں وہ گریزاں ہیں۔ تو انسان میں زندگی کی بلندی اور وجود کی معنویت پیدا کرنے کے جو دو بڑے عناصر ہیں، یعنی روحانی اور اخلاقی۔ روحانی عنصر تعلق مجھے خدا سے متعلق رکھتا ہے، مجھے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق رکھتا ہے، اس کی کتاب سے متعلق رکھتا ہے، مجھے ایک مستقل پرسپیکٹو فراہم کرتا ہے کہ میں سب چیزوں کو اللہ کی نشانیوں اور مظاہر کے طور پر دیکھوں۔ تو یہ تو تھا وہ روحانی آدمی جو اللہ سے غیاب میں تو تھا، لیکن اس کے پاس اللہ کی حضوری کا بھی بندوبست تھا، کیونکہ وہ اللہ کی نشانیوں میں رہتا تھا۔ کوئی شے بھی اس کے لیے اللہ کی نشانی کے علاوہ جو حیثیت رکھتی تھی وہ سب ثانوی ہوتی تھی۔ اس سے نیچے اترے تو اخلاقی انسان ایک اخلاقی وجود ہے۔ اخلاقی جوہر تعلق جو ہے وہ مجھے دوسروں سے متعلق رکھتا ہے، مجھے دوسرے انسانوں، دنیا کی چیزوں سے متعلق رکھتا ہے، ایک روحانی بیداری کے ساتھ۔ تو اللہ سے تعلق کا جو روحانی سامان تھا وہ بھی ہم لوز کر بیٹھے۔ اب دوسروں کے ساتھ تعلق کے جو اسباب ہیں ان میں بھی بہت تیزی سے کمی آتی جا رہی ہے، کیونکہ دوسروں سے تعلق کی شرط ہے کہ میں ان سے بڑا بن کے نہ ملوں، میں ان سے خود غرض بن کے نہ ملوں، اور میں ان سے ایثار کے جذبے سے خالی ہو کر نہ ملوں۔ یہ مطلب بنیادی یونیورسل شرائط ہیں دوسروں کے ساتھ تعلق کی۔ اس پہلو سے بھی ہم سکڑنے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ اب دوسرے جو ہیں وہ بہت تیزی سے ہمارے سامنے سے، ہمارے نظام تعلق میں سے منہا ہوتے جا رہے ہیں، غائب ہوتے جا رہے ہیں، یا محتاط لفظوں میں کہیں تو کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اگر وہ دوسرے جن سے ہم اپنے تعلق میں سنجیدہ اور سچے ہیں، وہ دوسرے دراصل ہماری ہی ذات کی ایکسٹینشنز ہیں، کہ اب ہمیں وہ گویا ان سے تعلق رکھنا
اپنے ہی آپ سے متعلق رہنا ہے کہ آدمی اپنے بچوں سے متعلق ہے، ان سے تعلق میں سچا ہے، اپنی چیزوں سے تعلق میں سنجیدہ ہے، تو اب اس کے بچے، اس کی ملکیتیں، یہ سب اسی کی ایکسٹینشنز ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہی تعلق میں گھیرا، وہ اپنے آپ سے گھیرا ہوا ہے، اس کا دوسرا بھی دراصل وہ خود ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میری رائے میں جدید انسان کا سب سے بڑا بحران ہے، اور اس بحران کی لپیٹ سے ہم لوگ بھی محفوظ نہیں رہے۔ تو جن کی تہذیب میں، جن کے عقائد میں، جن کے نظریات میں ابھی جدیدیت سے مکمل مغلوبیت نہیں پیدا ہوئی، لیکن وہ بھی جدید آدمی کے اس بحران میں آئے ہوئے ہیں، جو اس ساری ہائرارکی کا، یعنی زوال کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہائرارکی کا، کیونکہ اب اس کا مطلب یہ کہ اب ہم سیڑھیاں اوپر چڑھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، اترنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں جو اس پوری ہائرارکی، اس جو نیچے لے جانے والی حرکت کا جو موجودہ مرحلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اب تعلق کے نام پر ہم محض اپنے آپ سے تعلق میں مخلص ہیں، سنجیدہ ہیں اور سچے ہیں۔ لیکن یہ بھی اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا اپنے بارے میں تصور کچھ ویسا ہی بنتا جا رہا ہے جیسا ہمارا چیزوں کے بارے میں تصور ہے۔ تو ہم اپنے آپ سے بھی جب تعلق رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی بہت سکیڑ کر اور سمیٹ کے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم جیسے کہ واقعی ہیں وہ اپنا موضوع نہیں ہیں، مطلب ہم اپنے اندر سے وہ تمام معانی اور وہ تمام سطحیں خارج کرنے پر تلے بیٹھے ہیں جو ہمیں چیزوں کی سطح سے اوپر اٹھ کر موجود رہنا اور دوسروں کے ساتھ متعلق رہنا سکھائے۔ تو گویا ہم نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا، اپنے آپ کو تمام تعلق کا ہدف بنا کر اپنے اوپر بھی یہ ظلم کیا کہ ہم نے اپنے نیچرل، اپنے ایکچول پھیلاؤ کو سکیڑ لیا ہے اور اس سکڑے ہوئے میں سے خود کو متعلق کر رکھا ہے۔ تو اب جسے میں کہہ رہا ہوں کہ تعلق کا بحران انسان میں سب سے بڑا بحران ہو سکتا ہے۔ انسانوں پر اس سے بڑھ کر زوال کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا نظام تعلق بے معنی، لغو، مہمل اور بے تہ ہو کر رہ جائے۔ تو بے تہ کہتے یہ ہیں کہ جس کی سطح ہی اس کی گہرائی ہو۔ اس ماحول میں ہمارے جو پرانے شعراء ہیں، ہمارے جو عارفانہ شاعری کے بڑے لوگ ہیں، ہماری عاشقانہ شاعری کے اہم لوگ، یہ ہمیں اس بحران سے نکال سکتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی ہم ریسکیو کرنے کے عمل کو کوئی نظریاتی رنگ دیں گے، اس میں ایک مزاحمت پیدا ہو جائے گی۔ جیسے ہی ہم یہ دعوت دیں گے کہ یہ چیز قبول کر لو، یہ چیز مان لو، تو تمہارے مسائل کا حل نکل آئے گا، تو ویسے ہی سننے والے میں ایک ریزسٹنس پیدا ہو جائے گی۔ تو کیونکہ یہ تعلق مرکز وجود میں
یہ بحران مرکز وجود میں پیدا ہوا ہے، لہٰذا اسے صرف ذہن کو مخاطب کر کے حل نہیں کیا جا سکتا۔ اس بحران کو پیشن کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، کانسیپٹ کے ذریعے سے نہیں حل کیا جا سکتا۔ کیونکہ ذہن کے پاس شخصیت کو تبدیل کرنے کی بہت محدود طاقت ہے، یعنی ہمارے خیالات بدلتے چلے جائیں، چاہے یعنی ہمارے خیالات غلط ہوں آپ صحیح کر دیں، ہمارے خیالات بہت گھٹیا ہوں آپ ان میں کچھ بلندی پیدا کر دیجئے، لیکن خیالوں میں پیدا ہونے والی کسی قسم کی تبدیلی شخصیت کو بدلنے والا کام انجام نہیں دے سکتی جب تک کہ میرا پیشن جو ہے وہ تبدیلی نہ بنے۔ یعنی پیشن، اگر میں اپنے پیشن کے ساتھ تبدیل ہونا چاہوں گا تو تبدیل ہو جاؤں گا، میں اپنی رائے، خیال اور نظریے کے ساتھ تبدیل ہونا چاہوں گا تو وہ تبدیلی یقینی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ بعض بہت بڑی شخصیتوں میں نظریے سے تبدیلی آ جائے۔ شاعری کا خصوصاً پیشن سے بننے والی شاعری کا، یوں کہیں کہ ہائر پیشن سے بننے والی شاعری کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اس طرح کے وجودی بحرانوں سے نکلنے کا پیشن اور جذبہ فراہم کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھیں عراقی کی یہ غزل آج پڑھنی تھی۔ عراقی کے بارے میں تھوڑی سی تمہیدی بات کر دوں۔ میرا خیال ہے 600-800 برس پرانی شخصیت ہیں یہ۔ تو یہ ان کا نام ہے فخر الدین عراقی، ان کا تخلص بھی ہے اور وطن کی نسبت بھی عراق کے تھے، عراق فارس کے تھے۔ تو یہ ذرا لاؤبالی قسم کے نوجوان تھے اور بہت ذہین تھے۔ تو ان کے اندر بہاؤالدین زکریا ملتانی صاحب کی وجہ سے، یہ آئے تھے کسی قافلے کے ساتھ ملتان، عراق سے ملتان، تو یہ کھیل تماشے کے عادی تھے، نوجوانی کی عمر تھی، بالکل نوجوانی۔ تو کسی سے پتہ چلا کہ یہاں ایک بڑے بزرگ ہوتے ہیں، ان کا بڑا کر و فر ہے، وہ بہت مرید ہیں۔ اور ہاں، بہاؤالدین زکریا ملتانی صاحب عراق میں بھی مشہور تھے، ان کے مرید اور پیر بھائی، جیسے شہاب الدین سہروردی صاحب عراق میں تھے تو وہ ان کے پیر بھائی تھے۔ تو انہوں نے بہرحال جب سنا تو یہ خانقاہ میں آئے، تو بہاؤالدین صاحب سے ملتے ہی ان کے قلب کی حالت میں تغیر واقع ہوا۔ تو جب یہاں کچھ چیزیں ہلنے کی آوازیں سنائی دینے لگے نا، تو وہ تبدیلی روکی نہیں جا سکتی، پھر وہ سب کچھ ہل کے رہتا ہے۔ تو ان کو وہی ایکسپیرینس ہوا، تو انہوں نے کچھ مرتبہ آ جا کے بیعت کی درخواست کر دی۔ تو اب وہ آج کل کے پیرانے کرام کی طرح نہیں تھے کہ جس نے بیعت کی درخواست کی انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ انہوں نے کہا بھئی ایسے اجنبیوں کو بیعت نہیں کرتے، تو کچھ استخارہ کرنا ہے، یہ وہ جو ان کے معمول تھا۔ تو کہا کہ یہاں رہنا پڑے گا کچھ مہینے اور وہ قافلہ چھوڑنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔
تو یہ آ کے رہے مہینے دو بعد ان کو بیعت کیا، پھر اپنے طریقے کے اصول تربیت کے مطابق انہیں خلوت میں بھیج دیا، یعنی ایک حجرے میں محدود کر دیا کہ یہاں بیٹھ کے ذکر و عبادت وغیرہ جو بھی کرنا ہے کرو۔ تو پھر کوئی مہینے 40 دن کے بعد شیخ نے اپنے کسی خادم سے کہا کہ ذرا جا کے دیکھو کہ وہ عراقی نوجوان کس حال میں ہے۔ تو یہ وہاں پہنچے تو وہ ایک غزل گا رہے تھے، وہ ایک غزل ترنم سے پڑھ رہے تھے۔ تو یہ شاعر تو پہلے کے تھے، تو یہ ایک غزل گا رہے تھے، نخستیں بادک اندر جام کردند، ز چشم مست ساقی وام کردند۔ بہت مشہور غزل ہوئی ہے بعد میں۔ انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ وہ تو غزل گا رہے ہیں اور یہ شعر ہے، تو ان کا کہ بلا لاؤ۔ تو انہیں بلا کے لائے، پھر کہا کہ اب تم ہماری صحبت میں رہا کرو، مطلب اب تم پہ تخلیے کی پابندی نہیں ہے۔ تو صحبت میں رہنے لگے، سال 2 سال 3 سال ہو گیا۔ تو اس کے بعد شیخ نے ان کو اپنا داماد بنایا، یہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی تھے، اور شادی کر کے ان کو اجازت دے دی شادی کے فوراً بعد کہ اب تم اپنے علاقوں میں جاؤ اور وہاں کام کرو، اور خلافت بھی دے دی، مجاز بنا دیا۔ تو وہاں گئے، انہوں نے وہاں حضرت کا سلسلہ بہت پھیلایا، علمی اعتبار سے بھی اور مطلب پیری مریدی کے معنی میں بھی۔ مطلب ان کی کتاب جو لوائے ہے وہ تصوف کی بڑی کتابوں میں سے ایک ہے، وہ ڈکشنری ایسی ہے۔ تو خیر یہ ایک بطور صوفی ان کا تعارف تھا جو اصل تعارف ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ فارسی کے ڈیسائیڈڈلی بڑے شاعروں میں سے ہیں، یعنی فارسی کے 10 شاعر بڑے اگر چننے پڑیں تو 10 میں فخر الدین عراقی یقیناً شامل ہیں۔ تو بڑے شاعروں، کیونکہ فارسی روایت میں بڑے شاعر تعداد میں مطلب دنیا کی بڑی زبانوں کے برابر ہیں۔ تو یہ بڑے شاعر ہیں، اور ان کی شاعری کا ایک وصف ہے جس میں صرف رومی دوسرے نام کے طور پہ موجود ہیں، وہ ہے کہ یہ مجذوبانہ شاعری کے امام ہیں، یعنی عشق ان کے یہاں محض کیفیت نہیں ہے بلکہ حالت جذب ہے۔ تو لیکن رومی ہی کی طرح ان کی مجذوبیت بہت مرتب اور مربوط ہے، یعنی ان کے مجذوبانہ پیشنز غزل مسلسل کی روایت میں ڈھلتے ہیں۔ تو بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ آپ ایک عارف صوفی اور مجذوب شاعر کا کلام سن رہے ہیں، اور بہت سہل لکھنے والے ہیں، بہت کرافٹ، بہت سہل ممتنع لکھتے ہیں۔ خوشا دردے کہ درمانش تو باشی، خوشا دردے کہ درمانش تو باشی، خوشا راہے کہ پایانش تو باشی۔ اس کی جو اس میں ایک گونج ہے نا ان لفظوں میں، وہ گونج ہی بتاتی ہے کہ یہ ان کا قلب چیزوں کو جذب کے اصول پر کیچ کرتا ہے، احساس کے رنگ میں نہیں کرتا۔
کیونکہ جذب اور احساس میں فرق کیا ہے کہ احساس میں نسبتاً ایک ابہام سا ہوتا ہے اور جذب میں ججمنٹل ہوتا ہے آدمی کہ بس یہ ہے یہ ہے یہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کے یہاں ہر چیز بالکل ڈے لائٹ میں ہے، بالکل کلیئر ہے اور بہت تحکم کے اور تیقن کے ساتھ ہے. لیکن اس تحکم اور تیقن میں بھی معنوی تہداری بہت ہے. بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے اسلوب میں ججمنٹل اور واضح ہو، لیکن معنوی تہداری سے اس کا کلام خالی نہ ہو. اس سے بڑا متکلم کوئی نہیں ہوتا کہ جس کی بات سن کے احساس ہو کہ سمجھ میں آ گئی، غور کرنے کے بعد احساس ہو کہ پوری گرفت میں نہیں آئی. ٹھیک ہے نا، یہ عراقی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور تکے سے شاعری نہیں کرتے، ہر چیز جیسے بنی بنائی مربوط چاروں کھوٹ سے درست ہے. تو خوشا دردے کہ در ما نشت و باشی، کہ وہ درد کیا مبارک ہے، اس درد کو جھیلنا کتنی بڑی سعادت ہے، جس کا علاج جس کا درما تو ہے. تو جس درد کا درما ہے، اس درد سے بڑی حالت صحت کوئی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب اس کا زور اس بات میں ہے کہ اس درد پر ہزار صحتیں قربان، جس درد کا درما صرف تو ہے. اور خوشا راہے کہ پایانش تو باشی، وہ راستہ کتنا سعید ہے، وہ راستہ کتنا مبارک ہے جس کی منزل تو ہے. یعنی وہ درد کیسا ہے جس کا درما تو ہے، اس راستے کے کیا کہنے جس کی منزل تو ہے. تو اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ دو متوازی اعلانات ہیں، یہ دو مصرے دو متوازی اعلانات ہیں جو تو پر جا کے جمع ہوتے ہیں. باقی یہ پیرلل لائنیں ہیں، ان کو جمع کرنے والا تو ہے، یعنی درمانش تو باشی. لیکن یہ دو لخت نہیں ہیں، یہ پیرلل نہیں ہیں. یہاں درد راہ کا مرادف ہے اور پایان جو ہے وہ درمان کا ہم معنی ہے. تو اس کو یوں دیکھیں کہ درد جو ہے وہ راستہ ہے، اور راستہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جو جس کا مسافر درد دل کی قوت سے اسے سر نہ کرے. ٹھیک ہے نا. تو وہ راستہ کیا مبارک ہے جو درد دل کی قوت سے سر کیا جائے، اور وہ اس درد دل کا کوئی ٹھکانہ ہے جس کا درمان تو ہے. کیا کہنے. اب اس کی صوفیانہ تعبیرات بہت ہیں. مطلب ایک آدھ میں نمونے کے طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ صوفیانہ اصطلاح میں درد، درما اور راہ اور پایاں کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ چار اس کے مین کیریکٹرز ہیں نا. درد درما یہ ایک جوڑا ہے، راہ منزل یہ دوسرا جوڑا ہے. یعنی صاحب درد ہی مسافر ہے، مسافر ہی صاحب درد ہے، اور محبوب ہی منزل ہے، اور محبوب ہی درد کا درما ہے. اس طرح یہ جڑ جاتے ہیں سب. نہیں تصوف کی تعبیر جاننے سے دلچسپی ہے تو عرض کروں، ورنہ آگے چلیں. صوفیہ میں درد کہتے ہیں انفسی، باطنی، قلبی، روحانی ظہور کو. اللہ کا وہ ظہور جو قلب میں ہو، یعنی آدمی کے باہر نہ ہو، آدمی کے اندر ہو. اس ظہور سے
حاصل ہونے والی کیفیت درد ہے۔ یعنی درد جتنا متعلق رکھتا ہے جس یقین سے محبوب سے، اس تیقن کے ساتھ نشاط متعلق نہیں رکھتا۔ نشاط میں عاشق محبوب پر غالب آ جاتا ہے، درد میں محبوب عاشق پر حکمرانی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ظہور انفسی درد ہے، اور ظہور آفاقی یعنی مجھ سے باہر اسی اللہ کا ظہور، یہ راہ اور منزل ہے کہ اللہ میرے اندر ظاہر ہے، تو درد اور درما کی اصطلاحات ہیں، اور اللہ جو آفاقی ظہور رکھتا ہے، میرے باہر جو ظہور رکھتا ہے، اس میں راہ اور منزل کے پولز ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے اس کا خلاصہ۔ خوشا چشمے کے رخسارے تو بیند، خوشا چشمے کے رخسارے تو بیند، خوشا ملکے کے سلطانش تو باشی، کہ کیا مبارک ہے وہ آنکھ جو تیرا چہرہ دیکھے۔ یہاں رخسار کو چہرہ کہہ رہے ہیں، لیکن رخسار چہرے سے کچھ ممتاز ہے، تو ابھی تو سادہ اس میں کرتے ہیں کہ مبارک ہے وہ آنکھ جو تیرا چہرہ دیکھے، اور کیا تھا، اور مبارک ہے وہ ملک جس کا بادشاہ تو ہو۔ مبارک ہے وہ آنکھ جو تیرا چہرہ دیکھے، مبارک ہے وہ ملک جس کا بادشاہ تو ہو۔ اب اس میں انہوں نے کمال کی صنائی کی ہے، یعنی جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑے شاعر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آنکھ کو مخاطب کرنے والا ظہور ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آنکھ کی بھی محدود صلاحیت دید ہوتی ہے، اور جو ظاہر ہو رہا ہے اس کا ظہور بھی ادھورا ہوتا ہے۔ تو پھر بھی وہ آنکھ بہت مبارک ہے جس نے اپنی محدود صلاحیت دید کے ساتھ تیرا ناتمام ظہور ہی دیکھ لیا۔ رخسار کہتے ہیں نامکمل چہرے کو، رخسار گال ہے نا، تو یہ رخ کی تصغیر ہے۔ تو رخسار دیکھنے کے نتیجے میں آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ نے پورا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو آنکھوں پہ چلنے والا نظام دید ہے، اس میں بھی اگر آنکھیں اس کے ظہور ناتمام ہی سے مانوس ہو جائیں، اپنی ساری بضاعت دید صرف کر کے اس کے ادھورے جلوے کو دیکھ لیں، تو ان آنکھوں کو بھی عارف باللہ چوم لے گا، کہ کیونکہ انہوں نے اپنا جواز وجود ثابت کر دیا ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ خوشا ملکے کے سلطانش تو باشی، کہ ملک یہاں دل کے معنی میں ہے، کہ ایک مطلب دل کا بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف دل کے معنی میں، کہ آنکھ بھی تیری ہی دید میں اپنی بینائی صرف کر رہی ہے، اور دل جو اس کائنات سے زیادہ وسعت رکھتا ہے، جو اس کائنات سے زیادہ پیچیدگی اور گہرائی رکھتا ہے، اس کا نظام بھی تو ہی چلا رہا ہے۔ یعنی آنکھوں کی ربوبیت بھی تو کر رہا ہے، اور قلب کا سارا نظام بھی تو ہی چلا رہا ہے۔ تو آنکھیں بھی مبارک، دل بھی مبارک، کہ خوشا آں دل کہ دلدارش تو گردی، خوشا آں دل کہ دلدارش تو گردی، خوشا جانے کہ جانانش تو باشی۔ دیکھیں کیسا سہل ممتنع، سہل ممتنع کسے کہتے ہیں کہ سننے میں لگے کہ یہ سب لوگ کہہ سکتے ہیں، یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، کہنے بیٹھو تو بے بسی طاری ہو جائے، یہ سہل ممتنع۔ دل اور دلدار کی نسبت
تیرے ساتھ قائم ہو جائے تو مبارک ہی مبارک، جان اور جانا کی نسبت تیرے ساتھ قائم ہو جائے تو مبارک ہی مبارک۔ یہ بالکل سادہ بات ہے، بالکل سہل سادہ ہموار، اور پوری کی پوری کھٹ سے ذہن اور دل میں اتر جانے والی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ دل اور جان میں کیا فرق ہے اور دلدار اور جانا میں کیا فرق ہے۔ اس فرق کو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ یہ معنی خیزی کی کتنے زیادہ امکانات کے ساتھ ایک سادہ صورت بناتے ہیں۔ بڑا شاعر کون سا ہوتا ہے کہ جس کی صورت سادہ ہو لیکن اس میں معانی کا ایک پورا چینل کھل جائے۔ انسان کے اس روحانی وجود میں جو محبوب حقیقی یعنی اللہ کے ساتھ تعلق میں صرف ہوتا ہے، اس روحانی وجود کے دو بڑے ایجنٹس ہیں، دو بڑی اس کی فعلیتیں ہیں، دو بڑی اس کی صلاحیتیں اور اجزاء ہیں، وہ ہیں قلب اور جاں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں فرق سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی طرف اپنے آپ سے بلند ہو کر پرواز کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے جاں دی گئی ہے، اور اللہ کو اپنے اندر بسانا پڑتا ہے، اس کے لیے دل دیا گیا ہے۔ دل گھر کی طرح ہے، جاں پرندے یا سواری کی طرح ہے۔ تو اللہ سے تعلق کی یہ دونوں جہتیں کہ میں اللہ کی طرف چلا، اللہ میری طرف مجھ سے کہیں زیادہ تیز رفتار کے ساتھ آیا، اب تعلق اسٹیبلش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ سے کوئی تعلق یک طرفہ نہیں ہوتا، یہ تو انسانوں کے درمیان کا نقص تعلق ہے کہ یہ یک طرفہ ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ اللہ کو چاہے اور اللہ بندے کو نہ چاہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یا یہ بھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ دل جو ہے مادی اور لفظی حیثیت رکھے اور جان مانوی نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مانوی پرت ہو اس کی۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل ایک وجود ہے، جان اس کا جوہر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ تصوف کی اصطلاحیں ہیں نا، تو تصوف کی اصطلاح میں قلب کہتے ہیں محل تعلق کو، اور جان کہتے ہیں سیر تعلق کو۔ تو تاکہ ہم عراقی کے نظام معنی سے اصطلاحات سے قریب رہیں، اور دل جو ہے تصوف میں مادی وجود نہیں ہے، اس وجہ سے ہر صوفی بار بار یہ یاد دلواتا ہے کہ قلب سے مراد یہ قلب صنوبری نہیں ہے جو 1 منٹ میں 90 بار دھڑکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن اس پہلو سے بھی ایک آدمی اپنے پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہے تو اس کا پہلو یہ کہ دل ایک ٹھوس وجود ہے، سب کو معلوم ہے، اس دل کا ایک جوہر ہستی ہے، وہ جاں ہے۔ تو دل اپنی جگہ ٹھہرا رہتا ہے، جان محبوب کی طرف حرکت کرتی ہے، محبوب کی کشش کی بدولت، محبوب کے کھینچنے کے بدولت۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس میرے پورے روحانی وجود کے دونوں حصے، ایک پیسو حصہ ہے، ایک ایکٹیو حصہ ہے، یہ دونوں حصے جو ہیں وہ تجھ ہی سے بامانی ہیں، تیری ہی نسبت سے موجود ہیں، تیرے ہی تعلق سے کچھ کارآمد ہیں۔ تو دل سب کو ملا، لیکن دل وہی دل ہے جس میں محبوب مکین ہو جائے۔ جان سب کو میسر ہے، لیکن جان وہی جان ہے جسے محبوب اپنی طرف کشش کرنا قبول فرما لے۔ دلدار کا لفظ آپ نہیں دیکھ رہے، دلدار کسے کہتے ہیں؟
دلدار کے لفظ کی ویسے تحلیل کیجئے تو کیا ہے دلدار؟ دل رکھنے والا. دل رکھنے، یوں کر لیں اس میں کو اور بڑھا دیں کہ دل کو رکھنے والا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ دلدار کون ہے؟ یہ مکین قلب ہے، یہ قلب کو اپنے ہاتھوں میں رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ قلب جو اپنی جگہ پڑا ہوا ہے یہ اس میں بستا ہے، اور جان جو سیار ہے، تیار ہے، شطار ہے، یہ جو ہے اس کی سارا عروج اسی محبوب کے کھینچنے سے ہے، اسی محبوب کی کشش سے ہے جو دل میں بسا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دل میں بسا ہے، دل تک محدود نہیں ہے. واضح ہے یہ بات؟ جہاں ویسے روح کو کہتے ہیں، صرف مفرد لفظ ہو، اگر دل و جہاں کوئی کانٹیکس نہ ہو کہ یہ صوفیانہ ہے یا سائنسی ہے یا کیا ہے، تو دل و جاں کا مطلب ہوتا ہے قلب اور روح. ٹھیک ہے؟ اور قلب اور روح دو الگ الگ اینٹیٹیز ہیں. کیا کہنے بھائی، اس کو محسوس کرنا، جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ہم میں سے جو تعلق کی حس تیزی سے کمزور پڑتی جا رہی ہے، اس کا ازالہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کو پڑھنے سے. تو ایسے لگتا ہے کہ بہت سارے مردے جو ہیں ان کی مسیحائی ہو رہی ہے ہمارے اندر. خوشی یو خرمی یو کامرانی، خوشی یو خرمی یو کامرانی، کسے دارد کے خواہانش تو باشی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو ذرا سا بس، کیونکہ شاعری کا مخاطب صرف فہم نہیں ہوتا، شاعری ایک طرح کے ذوق وجود کا تقاضا کرتی ہے یا وہ ذوق ہستی پیدا کر دیتی ہے. تو کچھ چیزیں جو ہیں، یہ شاعر ہے جو آ کے بتاتا ہے کہ کچھ معانی ذہن سے بھی بڑے ہوتے ہیں، ذہن ان کا مخاطب بننے کے لائق نہیں ہوتا، تو وہ آدمی کا ایک جذبہ وجود ہے، وہ اس کا مخاطب بنتا ہے. تو یہ اس جذبہ وجود کو ٹچ کرتی ہیں یہ باتیں کہ خوشی، ابھی کھولتے ہیں ان لفظوں کو، کہ خوشی، خرمی اور کامرانی وہی رکھتا ہے، اسی کو ملتی ہے جس کو چاہنے والا تو ہے. ٹھیک ہے نا؟ جسے مطلوب بنانے والا تو ہے. یہ اب ایک ٹرن لیا نا. پھر عرض کرتا ہوں کہ خوشی ہو، خرمی ہو، کامرانی ہو، یہ اسی کو ملتی ہے جس سے اللہ خوش ہو، جس کا وہ خود خواہاں ہو. خواہاں چاہنے والا، کہ جس کا تو خواہاں ہے وہی خوشی اور خرمی اور کامرانی کا حامل ہے، وہی جانتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں. یہ اس کا سادہ سا مطلب ہے. یار مجیب صاحب، خوشی، خرمی اور کامرانی کا فرق تو بتا دیجئے. بڑے لوگ جو ہیں نا، وہ ہم معنی لفظوں کی قطار نہیں لگاتے، ان میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوتا ہے. خوشی، خرمی، کامرانی، بظاہر تو ایک ہی لگتے ہیں، لیکن ہاں بظاہر تو ایک لگتے ہیں. خوشی کا سورس باہر ہوتا ہے، خرمی کا سورس اندر ہوتا ہے، کامرانی سے اندر اور باہر بیلنس ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ خوشی کی، اطمینان کی، کامیابی کی تمام سبجیکٹو اور آبجیکٹو، تمام مائکرو کازمک اور میکرو کازمک قسمیں جمع ہو کر اسی کو نصیب ہوتی ہیں جس سے تو خوش ہے.
جس سے تو خوش ہو گیا تو خوشی کے لفظ کے معنی کے طور پر اتنی خوشیاں موجود نہیں ہیں جتنی اسے حاصل ہو جاتی ہیں۔ خرمی کے لفظ میں انڈیکیٹڈ احوال سے بڑھ کر احوال خرمی اسے حاصل ہو جاتے ہیں، اور کامرانی کے گمان سے بڑھ کے کامیابی اسے میسر آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کیونکہ وہ نئی کنڈیشنلٹیز تک پہنچ جاتا ہے۔ جو خدا کا محبوب بن جائے اس کے لیے گویا نئے اسباب وجود، نئے حدود ہستی، نئی کنڈیشنز آف بینگ نمودار ہو جاتی ہیں، تو وہ اتنا اوپر اٹھاتا ہے۔ چہ خوش باشد دل امیدوارے، چہ خوش باشد دل امیدوارے کہ امید دل و جانش تو باشی۔ بہت اچھا۔ اب جیسے تھوڑا سا اس میں ایک وہ ہے، پن ایسا ہے لیکن بہت پر لطف ہے، یہ شعر بہت پر لطف ہے۔ وہ امیدوار دل کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے جان و دل کا مدار امید تو بن جائے، جس کے جان و دل کا مقصود امید تو بن جائے، جس کے جان و دل کی کل امید تجھ سے وابستہ ہو جائے، ایسا امیدوار دل کتنا خوش نصیب ہے، کتنا کامل ہے، کتنا مبارک ہے اور کتنا آتھینٹک۔ ایک دعا ہے نا کہ یا اللہ میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں، مشہور دعا ہے۔ یہ ہے اس دل امیدوار کی طلب کہ یا اللہ میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں۔ تو اگر اس طلب کا وفور قلب و روح میں موجزن ہو جائے تو گویا آدمی نے اپنے ہونے کو مستند بنا لیا۔ گل و گلزار خوش آید کسیرا، گل و گلزار خوش آید کسیرا کہ گلزار و گلستانش تو باشی۔ بہت بامانی ہے، ابھی کھولتے ہیں اسے انشاءاللہ۔ گل و گلزار خوش آید کسیرا کہ گل و گلزار اسی کو بھا سکتا ہے، اسی کو اچھا لگے گا، اسی کو راس آئے گا، اسی کے لیے خوشی کا راحت کا سبب بنے گا جس کا گلزار و گلستان تو ہو جائے۔ تو تجھے جس نے گلزار اور گلستان اپنا بنا لیا، اسے پھر یہ لارنس گارڈن اور فلاں باغ اور یہ اچھے لگنے لگیں گے، اور ان کے اچھے لگنے میں کوئی گراوٹ نہیں پیدا ہوگی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہماری طبیعت کو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں، ہمارا ذہن اگر تھوڑا سا بیدار ہے تو اس میں ایک گراوٹ کا عنصر دیکھتا ہے، ان خوشیوں سے شرماتا ہے۔ ہماری خوشی کے سارے انداز گھٹیا پن اور گراوٹ والے بن کے رہ گئے۔ کیوں رہ گئے ہیں؟ کہ کیونکہ ہم نے اللہ کی نسبت سے خوشی کو محسوس کرنے کی قابلیت کو تج دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ درد ہے تو اس کے حوالے سے بامانی ہے، خوشی ہے تو اس کی نسبت سے روحانی ہے یا بامانی ہے۔ ہم نے یہ نسبت جو نسبت لزومی ہے اس کو توڑ دیا۔ تو اب یہ تو ایک بات ہوئی نا کہ اسے کائنات میں بکھرا ہوا حسن اپنی ہر فارم میں اچھا لگتا ہے، جس نے تیری شان جمال سے مناسبت پیدا کر لی۔ اسے حق ہے کہ وہ کائنات میں بکھرے ہوئے حسن پہ خوش ہو۔
لیکن اگر وہ کائنات کو حسین تو قرار دیتا ہے اور اس کے حسن سے متاثر ہونے والی کیفیات تو محسوس کرتا ہے، لیکن اس حسن کائناتی کو وہ تیری شان جمال سے منقطع اور لا تعلق رکھتا ہے، تو وہ گویا نحوست کی، بدصورتی کی نحوست کی دلدل میں دھنس گیا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس میں ایک پرسپیکٹو کا بیان ہے، جیسے میں عرض کر رہا تھا نا کہ روحانی آدمی اللہ کے غیاب میں اللہ کی نشانیوں میں رہتا ہے، تو یہ وہی پرسپیکٹو ہے کہ آدمی اگر اللہ کو اپنا مین پرسپیکٹو بنا لے تو چیزیں اللہ کی نشانیاں بن کر اسے دکھائی دیتی ہیں، یعنی چیزیں پہلے اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کے بعد میز کرسیاں اور درخت اور پھول اور پھل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس پرسپیکٹو کا قیام ہے۔ مپرس از کفر و ایمان بے دلے را، مپرس از کفر و ایمان بے دلے را، کہ ہم کفر و ہم ایمانش تو باشی۔ سبحان یہ دیکھا نا، یہ ہے مجذوبانہ پن، کہ بے دل سے، جس کا دل ہی اس کے پاس نہیں رہا، اس سے کیا پوچھتے ہو اس کے کفر و ایمان کا؟ اس کا تو کفر بھی تو ہی ہے، اس کا ایمان بھی تو ہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نہ تمہارے ایمان میں محدود ہے، نہ اللہ تمہارے کفر میں محصور ہے۔ تم اللہ کو نہ مان کر بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تم اللہ کو مان کر بھی اس کو گھیر نہیں سکتے، کہ اس کی تو کافری بھی تیرے تعلق سے ہے اور اس کا ایمان بھی تیری نسبت سے ہے۔ یہ نہ کہتا ہے تو تیری وجہ سے نہ کہتا ہے، یہ ہاں کہتا ہے تو تیرے کہنے پر ہاں کہتا ہے، یعنی اس کا وجود بھی تو ہی ہے، اس کا عدم بھی تو ہی ہے۔ جتنی انتہائی اصطلاحات ہو سکتی ہیں نا، وہ سب یہاں اپلائی کر دیجئے کہ اس کا سب کچھ تو ہی ہے۔ اور بے دل کا کوئی جواب ہے؟ بے دل کے کیا مطلب ہوا یار؟ مپرس از کفر و ایمان، کیونکہ جس کا دل ہوگا وہ اس کفر و ایمان تو اس کا پوچھا جاتا ہے جس کا دل ہو، جس کا دل ہی تو نے لے لیا ہے تو اس کا کیا کفر اور کیا ایمان؟ تو اس کا کفر بھی تیری وجہ سے ہے، اس کا ایمان بھی تیری بدولت ہے۔ ہاں، بے دل ذرا سا سمجھ لیں تو روایتی شاعری سمجھنے میں آگے مدد ملے گی۔ بے دل کسے کہتے ہیں؟ ہمارے تو دنیا کی ہر روایت سے بڑے فلسفی شاعر ہیں بے دل، دنیا کی کسی بھی روایت میں بے دل کے برابر کا فلسفی شاعر نہیں ہے، تو وہ تو بے دل ہیں۔ بے دل کہتے ہیں، پہلا الف بے کا مطلب ہے، بے دل کا مطلب عاشق، جس نے اپنا دل کسی کو دے دیا، عاشق، ٹھیک ہے۔ اور بے دل کا عرفانی مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق میں جس پر سے کچھ تعینات ہٹ جائیں، کچھ لیمیٹیشنز ہٹ جائیں تو وہ بے دل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کفر و ایمان دو حدود، تعین اور لیمیٹیشنز ہیں نا، تو بے دلی ان لیمیٹیشنز سے بھی نکال کے اللہ سے متعلق کر۔ مشو پنہاں ازاں عاشق کے پے وسط، مشو پنہاں ازاں عاشق کے پے وسط، ہما پیداؤ پنہانش تو باشی۔ کمال ہے، کمال ہے کہ اس عاشق سے اوجھل نہ رہ جو ہر حال میں، جو ہمیشہ
اس عاشق سے اوجھل مت رہ کہ ہمیشہ بہرحال جس کا ظاہر بھی تو ہے جس کا باطن بھی تو ہے. آپ سمجھ یار اس کو ذرا اپریشیٹ احساسات میں کر کے دیکھیں. فارسی نہیں آتی نا سر. اس کا کلو مجمعین تو ہے. اس کا کلو ہم اساسہ تو ہے. ہاں تو ہے. ہما پیداؤ پنہانش تو باشی، کہ جو اس کا جو ظاہر ہے وہ بھی تو ہے یا تیرے لیے ہے، اس کا جو مخفی ہے وہ بھی تو ہے، وہ بھی تیرے لیے ہے. یعنی اس کا سب کچھ تو ہے. جو سب کچھ میں جو اس کے ادراک میں ہے وہ بھی تو ہے، جو اس کے ادراک میں نہیں ہے، خود اس کے ادراک میں نہیں ہے وہ بھی تو ہے، جو اس کے فی الحال دائرۂ وجود میں ہے وہ بھی تو ہے، اور جو اس کی موجودیت کے معطل اور مخفی حصوں سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی تو ہے. ٹھیک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب کہہ یہ رہے ہیں کہ ظاہر و باطن تو ہے، مجھ سے اوجھل نہ رہ، کیونکہ مجھ سے اوجھل بھی رہے گا تو مجھ پر ظاہر رہے گا. کیونکہ آپ سمجھیں نا اس میں جو ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ تو مجھ سے اوجھل بھی رہے گا تو مجھ پہ ظاہر رہے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس طرح کی شدت تعلق اور حقیقت تعلق نصیب فرمائے. عراقی طالب در دست دائم، عراقی طالب در دست دائم، ببوئے آنکھ کے درمانش تو باشی. تو یہ وہی والا کہ خوشا دردے کے درمانش تو باشی، اسی کے ایک جز کو مقطع بنایا ہے. اور یہ سادہ اگر ترجمہ بھی آئے تو ترجمے میں اس کا مطلب پورا ہو جائے گا، اس کی تاثیر آگے چلے گی کہ عراقی اسی درد کا طالب ہے جس کا تو درما ہے. عراقی تو بس اس درد کا طالب ہے جس کا درما تو ہے. تو جو تجھ سے ملے بغیر دور نہیں ہوتا. تو عراقی طالب در دائم ہمیشہ، ببوئے آنکھے، ببوئے آنکھے کا ترجمہ کوئی کر دے تو وہ گویا خانِ آرزو ہے. جان کی خوشبو نہیں، خانِ آرزو کی بشارت ایسی تھوڑی دی ہوگی. اس میں کوئی پیٹ ہوگا نا. خانِ آرزو ہونا کوئی آسان. اس کا مطلب ہے اس امید میں کہ عراقی طالب دست دائم ہمیشہ طالب درد ہے، اس امید میں کہ اس درد کا درما تو بنے گا. اب یہ باشی مضارع کے صیغے میں، یہ اصطلاحی ہے نا. اصطلاحی نہیں نحوی مطلب ہے. بو کے کہتے ہیں نا. بو کے کا کیا مطلب ہوا؟ شاید. ہما بو کو مگر را باز جویم. تو بو کے مطلب ممکن، شاید، ممکن ہے. تو یہاں جو بو ہے یہ بوت کا مخفف ہے. تو ٹھیک ہے نا کہ عراقی اس امید پہ ہر درد کا طالب ہے، جیسا بھی درد ہو ہر درد کو قبول کرتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کا درما تو ہی بن جائے. کیا کہنے، اس مضمون کو عراقی نے ایک اور جگہ زیادہ واضح کر کے بیان کیا
کہ بہر دردے کے آں یارم فرستد، بہر دردے کے آں یارم فرستد، شفائے جانے بیمارم فرستد، کہ ہر وہ درد جو میرے دوست نے میری طرف بھیجا، جو بھیجتا ہے وہ درد نہیں ہے، وہ میری بیمار روح کی شفا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہیں طالب درد؟ مطلب کچھ لوگ تو یقیناً کہہ سکتے ہوں گے، لیکن کیا یہ مجموعی چلن بنا سکتے ہیں ہم کہ ہم کہیں کہ ہم ہر اس درد کے طالب ہیں جس کا درماں اللہ ہے؟ طائف سے واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی دعا فرمائی تھی، اور جیسے اللہ سے ایک پورا مکالمہ، تو اس کا ایک ٹکڑا یہی ہے کہ یا اللہ میں ہر اس درد پہ راضی ہوں جو تجھے خوش کر دے، تو خوش ہے تو ہر درد قبول ہے۔ آج کا تو بھائی جیسے تیسے ہو گیا، اب اگلی مرتبہ سے ذرا جم کے وہ کریں گے۔ درد کا جو آپ فرما رہے ہیں، مطلب ظاہر ہے کہ ہم عام لوگوں کے لیے ہم درد کی خواہش تو نہیں کر سکتے، مطلب اگر آ جائے کچھ درد سے میری مراد ہے مشکل تو تکلیف، تو وہ تو اسی کو سہ لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ درد تکلیف نہیں ہے، درد کہہ لیں کہ عشق کا سب سے یقینی اور سچا حال، عشق کا ثبوت ہے درد۔